ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ جو ہم مہمان ہیں اس پہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں کراچی جو پاکستان کا صنعتی ہب ہے اور 70% ریونیو پورے ملک کو ریونیو 70% یہاں سے جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے شہر کے لیے تو 2% آتا ہے۔ 62 سال میں ہر حکومت نے اس شہر کو گیدوں کی طرح نوچا ہے، لیکن جب مرہم رکھنے کی باری آتی ہے تو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور ہر آدمی اس شہر کو کہتا ہے کہ یہ میرا شہر ہے، لیکن جب خدمت کی بات آتی ہے تو پھر کوئی اون نہیں کرتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں ناظرین کراچی کے باصلاحیت قیادت یہاں پہ انہوں نے اس شہر کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا، عوام کو ان کے مسائل ان کی دہلیز تک پہنچا دیا، لیکن پھر دیکھتے ہم یہ ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس، جاگیردار، وڈیرے اب اس سسٹم کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب، چند نام ہیں، صدر آصف علی زرداری صاحب، آغا سراج دورانی اور ڈاکٹر عاصم، ان کو یہ خیال ہے کہ یہ شہر کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے اور یقیناً یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شہر کی قیادت کے ساتھ مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ اس شہر کو جتنی زیادہ سے زیادہ ترقی دی جا سکے، تاکہ یہ شہر ترقی کرے اور پاکستان ترقی کرے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آئیے ان سے تعارف کراتے ہیں۔ بڑے ہردل عزیز مہمان ہیں کراچی سٹی کے ناظم سید مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کو شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم مصطفیٰ کمال سے بات کریں، بہت ساری ان کی 4 سالہ کارکردگی ہے، اب تو الیکشن پہ جا رہے ہیں، کیا صورتحال ہوگی اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کچھ کارکردگی دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی ہے ان کی۔ آئیے ہم ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔
ناظرین آپ نے دیکھا یہ بہت سارے کام میں سے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا چند کلپس ہم نے نکالا ہے جو پیش کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک جو بات انہوں نے کی تھی کراچی کا جو فنڈ ٹرسٹ کا قائم کیا ہے اس کے اوپر میں بھی ایک اپیل کرتا چلوں اور یقیناً میں بھی اس کا حصہ دار ہوں گا انشاءاللہ اور میں انجینئر ڈاکٹرز بزنس مین کمیونٹی جو بھی کراچی کے لوگ ہیں جو کراچی کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس ٹرسٹ فنڈ پر ضرور آئیے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ ہے کیا اور اس کی ساخت کیا ہے کیا جو پرانی روایتیں تھیں اس سے کچھ ہٹ کر ہے یہ نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب جناب آپ سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جب آپ اس ٹینیور کا 4 سال کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنے آخری مراحل کی طرف گزر رہے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہوگا 4 سالہ کارکردگی پر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے ٹارگٹ اچیو کر لیا اور دوسرا کیا یہ ضلعی حکومت نے عوام کی دہلیز تک ان کے مسائل حل کیے کیا کہتے ہیں آپ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ایک انون آدمی کو 2 کروڑ کی آبادی پہ لا کر جو ہے وہ کہا کہ اس کو ووٹ دو اور اس کو صدر اعظم بناتے ہیں یہ بہت بڑا رسک لیا بہت بڑا رسک الطاف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ کر پاؤں گا انہوں نے مجھ میں ہمت ڈالی اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ مجھ پر ٹرسٹ کیا اور جو کہتے ہیں کہ ایک عجیب سے جو ہے وہ گیمبل تھا یہ پورا اور مجھے خود میں نہیں پتا تھا آئی ڈنٹ نو کہ جی یہ کچھ ہو پائے گا اور اس کے بعد جو کراچی کی عوام کا اس لیے کہ میں نے لوگوں کا اس لیے میں نے بعد میں کہا کہ لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے لوگوں نے الطاف بھائی کو ووٹ دیا ہے لوگ مجھے 3 سال پہلے مصطفیٰ کمال کو کوئی نہیں جانتا تھا ابھی بھی جو ہے وہ الطاف بھائی جس کو کھڑا کریں گے اس کو ووٹ ملیں گے تو الطاف بھائی کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا اور لوگوں نے الطاف بھائی پہ ٹرسٹ کیا تھا میرا کمٹمنٹ اپنے قائد سے تھا اور میں نے ان کی کمٹمنٹ پہ پورا اترنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو جس طرح سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے اپنے آپریشنل کاموں میں کہ ہم نے ایک پہلے سال پورا شہر کھود دیا تھا اور آپ تمام لوگ